اہم خبر آپ کو دیں، سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کو 85 ملزمان کے فیصلے سنانے کی اجازت دے دی ہے۔ فوجی عدالتوں کے فیصلے سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمے کے فیصلے سے مشروط ہوں گے۔ جن ملزمان کو سزاؤں میں رعایت مل سکتی ہے وہ دے کر رہا کیا جائے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے، جن ملزمان کو رہا نہیں کیا جا سکتا انہیں سزا سنانے پر جیلوں میں منتقل کیا جائے۔ جن ملزمان کو سزاؤں میں رعایت مل سکتی ہے وہ دے کر رہا کیا جائے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، جن ملزمان کو رہا نہیں کیا جا سکتا انہیں سزا سنانے پر جیلوں میں منتقل کیا جائے۔ سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کو 85 ملزمان کے فیصلے سنانے کی اجازت دے دی ہے۔ اس خبر سے متعلق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کی جانب سے یہ اہم فیصلہ سامنے آیا ہے۔ 85 ملزمان کے فیصلے کرنے کے حوالے سے اجازت دے دی گئی ہے اور فوجی عدالتوں سے متعلق یہ معاملہ تھا جس پر سپریم کورٹ میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ فوجی عدالتوں کو 85 ملزمان کے فیصلے سنانے کی اجازت دی گئی ہے۔ مزید بات کریں گے نمائندہ ABN نیوز بشارت راجہ سے۔ جی بشارت، مزید کہیے گا۔ جی، یہ سویلین کا جو ٹرائل ہے فوجی عدالتوں میں اس حوالے سے یہ کیس سپریم کورٹ آف پاکستان کے آئینی بینچ کے سامنے لگا ہوا تھا اور آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین خان کا اس بینچ میں ٹوٹل 7 ممبران ہیں۔ اس کیس کی سماعت کا آج تیسرا روز تھا اور 85 لوگ اس وقت ملٹری کسٹڈی میں ہیں۔ جسٹس اعجاز الحسن کی سربراہی میں ایک بینچ نے 5 رکنی بینچ نے ان لوگوں کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے حوالے سے فیصلہ کالعدم قرار دے دیا تھا اور پھر جو آئینی جو آرمی ایکٹ کی جو شکے ہیں 2B اس کو بھی کالعدم قرار دیا تھا۔ وفاقی حکومت اور وزارت دفاع اس فیصلے کے خلاف انہوں نے اپیل دائر کی تھی اور یہ کیس آئینی بینچ کے سامنے لگا تھا۔ اس کیس کی آج دوسرے روز سماعت تھی اور آئینی بینچ نے جو 85 لوگ ہیں، آئینی بینچ نے گزشتہ روز سماعت کے دوران ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے اور وزارت دفاع سے جو 85 لوگ ملٹری کسٹڈی میں ان کے حوالے سے ریکارڈ مانگا تھا، FIR کے اور دیگر ریکارڈ مانگا تھا، جس پر آج ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کے سامنے یہ موقف رکھا کہ ہمیں ریکارڈ تک رسائی نہیں ہے، ہم تک جو ریکارڈ پہنچتا ہے اس میں فقط گلٹی اور ان گلٹی لکھا ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں لکھا ہوتا۔ تو انہوں نے عدالت سے استدعا کی کہ آپ ایسا سرانے کی اگر اجازت دے دیں گے تو پھر ہمیں مکمل ریکارڈ مل جائے گا۔ اس کے بعد آئینی بینچ نے جو 85 لوگ ملٹری کسٹڈی میں ہیں ان کا فیصلہ سنانے کی اجازت دے دی، لیکن اس کو فیصلے کو بھی مشروط کر دیا ہے حتمی فیصلے تک کہ حتمی فیصلہ آنے تک اس کو مشروط کیا جائے گا اور یہ بھی کہا ہے کہ اگر کسی کو سزا ملتی ہے، اگر کسی کو رہائی ملتی ہے تو اسے رہا کر دیا جائے اور اگر کسی کی سزا بنتی ہے تو اسے سزا دے کر جیل میں بھیجا جائے۔ وہ اس فیصلے کے خلاف اپیل کرے گا، ہائی کورٹ میں اپیل کرے گا۔ اس کے بعد اگر وہ ہائی کورٹ سے اپیل اس کی ریجیکٹ ہوتی ہے تو پھر سپریم کورٹ میں وہ آ سکتا ہے۔ اس طرح جن کو رعایت ملتی ہے انہیں فوری رہا کیا جائے، یہ آئینی بینچ کا کہنا تھا۔ آج جب کیس کی سماعت ہوئی تو جسٹس جمال مندوخیل نے یہ پوچھا وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث سے کہ کیا ہم جو آپ کی پرے ہے اسی تک محدود رہیں گے کہ یا پھر اس سے باہر بھی جائیں گے۔ جسٹس امین الدین خان نے جو بینچ کے سربراہ ہیں انہوں نے کہا جی کہ ہم صرف اسی تک محدود رہیں گے جو عدالت جو وزارت دفاع کی پرے ہے اسی تک ہم دیکھیں گے۔ اس موقع پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے یہ بھی کہا، جسٹس امین الدین خان جب کیس کی سماعت ہو رہی تھی تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم کوشش کریں گے کہ جنوری میں اس کا فیصلہ سنا دیا جائے، کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم کے بارے سے بھی درخواستیں دائر ہیں اور 26ویں آئینی ترمیم بھی ہم نے لگانی ہے اور جنوری کے دوسرے ہفتے میں اس کو مقرر کرنے کے حوالے سے کہا گیا۔ بشارت، یہ جو فوجی عدالتوں میں ملزمان کے کیسز ہیں اس کے فیصلہ سنانے کی تو اجازت دے دی ہے، لیکن اس حوالے سے ملٹری ٹرائل جو تھا، ٹرائل کا سٹیٹس کیا ہے؟ اٹارنی جنرل اس حوالے سے کوئی بتاتے رہے ہیں عدالت کو؟ نہیں، جو ملٹری ٹرائل کے حوالے سے اٹارنی جنرل نے عدالت کو کچھ نہیں بتایا، لیکن ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو یہ اس کو اگر مرکزی فیصلے سے انہوں نے جنوری کے دوسرے ہفتے میں جو سنانے کا انڈیا دیا اسے مشروط کر دیا ہے تو صحیح ہے۔ بشارت، ساتھ ہی رہے گا۔ صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ریاست علی اعزاز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ ریاست صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کو 85 ملزمان کے فیصلے سنانے کی اجازت دے دی ہے اور کہا ہے کہ جن کو رعایت مل سکتی ہے ان کو رعایت دیں اور رہا کریں اور جن کو سزا مل سکتی ہے ان کو سزا دے کر جیلوں میں منتقل کریں۔ کیسے دیکھتے ہیں آج کے اس فیصلے؟ دیکھیں، میں تو سچی بات اس حق میں قطعی طور پہ کبھی بھی نہیں رہا کہ سویلین کے ٹرائل جو ہیں وہ فوجی عدالتوں میں ہو۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو آرمی ایکٹ 1952 ہے اس کا سیکشن 21D ہے، اس کو سیل کیا گیا تھا جواد خواجہ صاحب
جو انہوں نے اس کو وصیل کیا تھا سپریم کورٹ میں کہ یہ الٹرا وائریز ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس میں ہولڈ کر دیا تھا کہ یس اٹ از الٹرا وائریز. اور اب وہ چونکہ فیصلہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ تھا ریویو میں اور اس کا آپریشن سسپینڈ تھا، تو سچی بات ہے میں تو ابھی بھی میرا یہی ویو ہے کہ یہ فوجی عدالتیں وہ کیسے سن سکتی ہیں جس کے اندر آفیشلز یا آرمی کے جو آفیسر ہیں یا سولجرز ہیں جو پیورلی گورن کرتے ہیں جن کو وہ ہے کہ آرمی کی کورٹ کی جورسڈکشن میں آتے ہیں. جہاں تک سویلین کا تعلق ہے، اگر آپ تمام اختیارات یہ بھی دے دیں کہ سویلین کے ٹرائل بھی آرمی کورٹ میں ہوں گے تو یہ جو جوڈیشل سسٹم ہے یہ ایک پیرالل جوڈیشل سسٹم ہوگا، اور اس سسٹم کی جو جوڈیشری ہے ہماری جو سپریم کورٹ تک ہے اس کی جورسڈکشن جو ہے وہ اوسٹ ہو جائے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے ہی فیصلے آرمی کورٹ کے آئے اور ان کو سپریم کورٹ تک چیلنج کیا گیا اور وہ الٹیمیٹلی سیٹ اسائڈ ہو گئے، چونکہ اس کے اندر جو آرٹیکل 10A ہے کانسٹیٹیوشن آف 1973 کا، اس کے حوالے سے چونکہ 4-5 چیزیں جس پہ آرمی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. پہلے ٹرائل کورٹ ہوتا ہے، پھر اس کی اپیل ہوتی ہے، اپیل کے بعد پھر آپ کے پاس ایک ریمیڈی رہ جاتی ہے، وہ رہ جاتی ہے ریٹ کی، جس کے اندر آپ 4 گراؤنڈ لیتے ہیں کہ کورم نان جوڈس ہے یا لیک آف جورسڈکشن ہے یا آرٹیکل 10A جو کانسٹیٹیوشن آف 1973 ہے وہ ملزمان کو نہیں دیا گیا، یا اور کوئی مس کیریج آف جسٹس، کوئی ایسا پروسیجرل اس کے اندر ڈیفیکٹ ہے. جیسے ذوالفقار علی بھٹو کیس میں 40 سال کے بعد آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ نے اس کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر دیا، حالانکہ وہ ایک اس وقت کی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا لیکن آرٹیکل 10A اس کو نہیں دیا گیا تھا، وہ سیٹ اسائڈ ہو گیا تھا. تو اس کے اندر بھی جو آرمی کے اندر جو ٹرائل سویلین کے ہیں وہ میں تو بالکل نامناسب سمجھتا ہوں. وہاں پہ جیسے فیض حمید کا کیس ہے وہ تو پیورلی ہے ہی. صحیح ہے. آپ کی اپنی رائے ہے، بہت شکریہ. ریاست علی اعزاز صاحب، صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار، اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمارے نمائندہ بشارت راج آگاہ کر رہے تھے. آپ سب کا شکریہ.